السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں شہریار ساجد۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جو زمین بنائی ہے ہم انسانوں کے لیے بنائی ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ اس کی حفاظت نہیں کر رہے۔ اس کو جو مضبوط کرتی ہے زمین کو وہ درخت ہیں، پہاڑ ہیں اور پانی ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ درخت جو ہیں وہ کاٹتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، ماحول جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے۔ یہ زمین جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، یہ درخت کتنے ضروری ہیں اس کا اندازہ وہ انسان لگا سکتا ہے جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کراچی شہر کی بات کروں گا، کراچی شہر کے اندر آپ چاروں طرف اگر نظر دوڑائیں تو آپ کو درخت نظر نہیں آئیں گے، آپ کو اونچی اونچی بلڈنگز نظر آئیں گی، آپ کو گھر نظر آئیں گے، لیکن درخت نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ کراچی کے اندر درخت جو ہے وہ کٹتے جا رہے ہیں۔ اور اگر آج ہم نے نہیں سوچا ان درختوں کو لگانے کا تو شاید آنے والے وقتوں کے اندر جو ہے وہ ہم اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتیں گے۔ آج کا ٹاپک جو ہے میرا وہ یہی ہے کہ کراچی کا جو موسم تبدیل ہونا شروع ہو چکا ہے، کراچی کے اندر گرمی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال ہیٹ ویو جو ہے وہ کراچی کے اندر آتی ہے۔ 2015 کے اندر بھی کراچی کے اندر ہیٹ ویو آئی تھی جس میں 1200 لوگ جو ہیں وہ انتقال کر گئے تھے، اور اس کی صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ ہم نے کراچی کا موسم خود خراب کیا۔ انسان خود اس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ کراچی کے اندر درخت اب نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جو پرندے ہمیں ان درختوں پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے، جو اڑتے ہوئے نظر آتے تھے، وہ اب ہمیں نظر نہیں آتے۔ صبح صبح کوئل کی جو کوک ہمیں سنائی دیتی تھی وہ اب نہیں سنائی دیتی ہے۔ تتلیاں جو پھولوں کے اوپر بیٹھا کرتی تھی، پودوں پہ بیٹھا کرتی تھی، اب وہ تتلیاں ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آتی۔ ظاہر ہے وہ جس ماحول کے اندر رہتے ہیں وہ ماحول ہم لوگ نے کراچی کے اندر ختم کر دیا ہے، تو یہ چیزیں بھی ہم سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ بارشیں مونسون کی ہوتی نہیں ہے، ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں، لیکن جب ہوتی ہے کراچی کے اندر تو ایک سیلاب سی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ ساحل سمندر کے اوپر اونچی اونچی بلڈنگز جو ہم نے بنا دی ہیں۔ چلتے ہیں چیف میٹرولوجسٹ کے بعد ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر ہم کس طرح سے اس موسم جو بدلتا موسم ہے اس سے کراچی کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چیف میٹرولوجسٹ ڈاکٹر سرفراز صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ سرفراز صاحب، سب سے پہلے تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا جو آنے والے وقت ہے، کیونکہ موسم ہم دیکھ رہے ہیں کہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، بارشیں زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں، سیلابی صورتحال ہوتی ہے، تو آنے والے وقتوں میں کیا خطرات ہیں اور آنے والے وقتوں میں کیا دیکھیں گے؟ بارشیں زیادہ ہوں گی، کم ہوں گی، کیا دیکھیے کلائمیٹ چینج کا سب سے بڑا جسے کہتے ہیں نا آف شوٹ یا اس کا شاخسانہ یہی ہے کہ انسرٹینٹی زیادہ ہو گئی ہے، اور جو ایکسٹریم ایونٹس ہوتے ہیں جیسے کچھ سالوں میں جیسے 2020 میں ہوا تھا کراچی میں، معمول سے بہت زیادہ بارشیں ہو جانا، اور کسی سال بالکل خشک چلے جانا، اور کچھ عرصے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ڈراؤٹ کی کنڈیشنز ہو جاتی ہے کچھ ایریاز میں زیادہ بارشیں ہو جانا۔ یعنی پاکستان میں ہوا ہے کہ ایک طرف خشک سالی چل رہی ہوتی ہے اپنے ساؤتھ میں، بلوچستان میں اور سندھ کے کچھ ایریاز میں، اور دوسری طرف نارتھ میں اتنی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ سیلابی صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ایک غیر یقینی کسی صورتحال ہو گئی ہے۔ اچھا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مونسون کی، خاص طور میں کراچی کی بات کروں گا، کہ مونسون کی بارشیں جب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ مونسون کی بارشیں سٹارٹ ہوں گی اس وقت نہیں ہوتی، ایک دم سے کراچی کے اندر بارشیں ہوتی ہیں اور پھر سیلاب سی صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کی چینجنگ کی وجہ کیا ہے؟ اس میں بنیادی طور پہ وہی وجہ ہے کہ اصل میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اور پھر سندھ میں اور پھر کراچی کی ہم بات کریں تو مانسون کی بارشیں عموماً وہی انڈیا کی طرف سے بنگلہ دیش اور بے آف بنگال اور پھر ریبین سی سے جو کرنٹس آتی ہیں ان کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں، یا مستقبل میں گلوبل جو کلائمیٹ چینج ہے اس کی وجہ سے۔ آپ کو پتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی مین وجہ گلوبل وارمنگ ہے، اور گلوبلی ٹیمپریچر جو ہیں وہ 1.01 ڈگری سینٹی گریڈ کے حساب سے بڑھ رہا ہے پری انڈسٹریل ایرا سے اگر آج ہم کمپیئر کریں۔ اسی طرح سے پاکستان کا ٹیمپریچر بھی تقریباً 0.83-0.85 کی ریشو سے بڑھ رہا ہے، جو پچھلے سالوں کا ڈیٹا اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو یعنی پاکستان میرے خیال میں دنیا کے ان چند ممالک میں ہے کہ جہاں پر ڈیفارسٹیشن بہت زیادہ تیزی سے ہوئی ہے، اور مطلب ری گروتھ ہم نے بہت کم کی ہے۔ دیرپا حل البتہ یہی ہے کہ جتنے سے زیادہ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ درخت جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایٹماسفیئر کے لنگز ہوتے ہیں، تو وہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ آپ کی ایٹماسفیئر بہتر رہے گی۔ بالکل۔ اچھا، ہم تھوڑا سا ڈاپلر ریڈار کی بات کر لیتے ہیں، وہیں اسی بلڈنگ میں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ کس طرح سے کام کرے گا؟ بارش جو ہوتی ہیں اس کی کس طرح سے پیشن گوئی کرے گا اور کتنا پہلے جو ہے وہ بتا سکتا ہے؟ دیکھیے ریڈار کے بارے میں تھوڑا سا نا لوگوں کو شاید پہلے بھی یہ چیز ہوئی ہے، ہم نے بتانے کی کوشش کی تھی، ایک مس نامر سا ہے کہ جی یہ بہت پہلے بتا دے گا، دنوں پہلے بتا دے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اس کی کوریج ایک تو 450 کلومیٹر کے اندر کوریج ہے۔ یہ بیسیکلی جو سیویئر ویدر ہوتا ہے آپ کا، جو بہت انٹینس رینی اسپیل ہوتا ہے، جیسے بہت شدت کا ایک دم سے فلیش فلڈ والا اور اربن فلڈنگ کریٹ کرنے والا، وہ فینومینا جو ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے مانیٹر کرتا ہے۔ یعنی 6 سے 8 گھنٹے کی جو فورکاسٹ ہوگی آپ کی، اور
ایریا وائز کس ایریا پہ ہوگی زیادہ, کس ایریا پہ کم ہوگی, وہ اس سے بہتر طریقے سے ہم ڈیٹیکٹ کر کے بتا سکتے ہیں. اس میں یہی ہے کہ اس کی 450 کلومیٹر کی جو رینج ہے, یعنی 450 کلومیٹر کے اندر اس دائرے میں, اس ریڈیس میں جو کلاؤڈز آئیں گے تو پھر ریڈار کی اسکرین پر آپ کو نظر آئے گا کہ کتنی شدت کے بادل ہیں, کتنی زیادہ بارش ہو سکتی ہے اس میں اور کتنی دیر تک ہو سکتی ہے, اور کون سے ایریا میں اربن فلڈنگ کا یا فلیش فلڈنگ کا خطرہ ہو سکتا ہے. اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو سمندر میں سائیکلون بنتے ہیں, جیسے پچھلا سائیکلون ہم نے اس کی مدد سے بڑا اچھے طریقے سے اس کو مانیٹر کیا تھا, ڈیٹیکٹ کیا تھا. شاہین سائیکلون جو تھا, جو 1 اکتوبر کو بنا تھا, تو اس کا ڈسٹینس اور اس کی انٹینسٹی اور اس کی موومنٹ اور اس کے نتیجے میں جتنی رین فال پچھلے 12 گھنٹوں میں ہوئی تھی. اچھا سرفراز صاحب, ہم نے دیکھا 2015 میں ہیٹ ویو بھی آئی تھی جس میں 1200 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مرے بھی تھے, اور کراچی خاص طور پہ ٹاپ لسٹ کے اندر تھا. تو اب یہ آنے والے وقتوں کے اندر اسی طرح سے گرمی بڑھتی رہے گی, ہیٹ ویو اسی طرح سے آتی رہے گی, تو اس کا خمیازہ تو ظاہر ہے ہم انسان خود ہی بھگتیں گے, کیونکہ ہم لوگوں نے درخت کاٹ دیے. کراچی کے اندر آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی. ابھی بھی آپ چاروں طرف دیکھیں, ہمیں صرف گھر اور آبادیاں نظر آ رہی ہیں, درخت نظر نہیں آ رہے. تو اس کے لیے آگے بچانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو, اور ظاہر ہے اس کے اوپر پھر جب بارشیں زیادہ ہوں گی, گرمی زیادہ پڑے گی, صحت پہ بھی اثر پڑے گا, آپ کی اکنامی پہ بھی اثر پڑے گا. تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آگے احتیاطی تدابیر کیا کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے, اس میں جو جیسے گلوبلی ٹیمپریچر پہلے ذکر ہوا کہ بڑھ رہا ہے, اسی طرح سے پاکستان کے ٹیمپریچر بھی ہر شہر کے اور ہر جگہ کی تقریباً بڑھ رہے ہیں. خاص کر کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں تو کراچی میں جو 3 انڈیسز ہوتے ہیں نا ٹیمپریچر کے, رات کا ٹیمپریچر, دن کا ٹیمپریچر اور پھر اوور آل ایوریج ٹیمپریچر, تینوں ہی بڑھ رہے ہیں اور بہت سگنیفیکنٹلی بڑھ رہے ہیں. یعنی پہلے راتیں کچھ سردیوں میں سردی کا دورانیہ کم ہو گیا ہے, گرمی کا دورانیہ بڑھ گیا ہے. بیچ سے اب تقریباً سپرنگ جو ہے نا سکڑتے بہت ہی کم رہ گیا, نہ ہونے کے برابر ہے کراچی جیسے شہر میں. تو حال تو اس کا یا تدارک اس کا یہی ہم کر سکتے ہیں جو گلوبلی بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ درخت لگائیں اور پھر آلٹرنیٹ انرجی پہ جائیں. تو یہ چند ایک تدابیر ہیں جو کی جا سکتی ہیں. اس کے لیے پہلے سے ہمیں فیوچر پلاننگ کرنی ہوگی, نہیں تو پھر بعد میں ہم لوگ روتے ہی رہیں گے. بالکل, وہ تو بہت ضروری ہے کہ اس کو سمجھ لیں کہ اب ایمرجنسی کے طور پہ لیا جائے. یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ جو اب ٹل نہیں سکتی کبھی کسی بھی طرح سے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو بھی میئرز لیے جا سکتے ہیں وہ لیے جائیں. بالکل, سرفراز صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں ابھی سے اس کے اوپر کام کرنا ہوگا. باقی ممالک جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ تو اس پہ کام شروع کر چکے ہیں, ہم کب شروع کریں گے اس کا بھی کچھ نہیں پتا, کیونکہ کراچی جیسا شہر جو کہ گرمی یہاں پہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے, سردیوں کے اندر بھی گرمی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور میرے پیچھے بھی آپ کو چاروں طرف نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں درخت نظر نہیں آ رہے, صرف اور صرف بلڈنگز نظر آ رہی ہیں, گھر نظر آ رہے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم خود جو ہیں وہ 1-2-3 درخت لگائیں, اپنے گھروں میں لگائیں, تاکہ یہاں پہ گرینری نظر آئے اور ہمارا موسم جو ہے وہ بدل سکے. جی, تو اس وقت ہم لوگ ڈوپلر ریڈار کے ٹرانسمیٹر روم میں پہنچ چکے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں سرفراز صاحب, یہ کس طرح سے کام کرتا ہے جو ہمارا ریڈار سسٹم لگا ہوا ہے, اور کیا پیشن گوئی کر سکتا ہے یہ؟ دیکھیے, یہ بیسیکلی سالڈ اسٹیٹ پلس ٹیکنالوجی کے بیس پہ کام کرتا ہے. ڈاپلر ویدر ریڈار کہلاتا ہے. یہ بیسیکلی اس ٹرانسمیٹر سے ویو جنریٹ ہوتی ہے 10 سینٹی میٹر ویو لینتھ کی. فزکس میں ہم پڑھتے رہے ہیں, آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ ویو لینتھ جو ہوتی ہے 2 کریسٹ یا 2 ٹرفس کے درمیان جو ڈسٹینس ہوتا ہے وہ ویو لینتھ ہوتی ہے. تو یہ جو آپ کو اسٹرپ سی نظر آ رہی ہے, اس اسٹرپ کے اندر سے یعنی اس کی وڈتھ 10 سینٹی میٹر ہے. تو اتنی ویو یہ ٹرانسمٹ کرتا ہے جو کہ پلس ہوتی ہے یا ویو ہوتی ہے, اور وہ پھر اینٹینا تک جاتی ہے, اور اینٹینا سے واپس پروسیس ہو کے اینٹینا سے واپس اس میں آتی ہے, اس پروسیسر میں, جو اس سارے پلس کو پھر ڈیجیٹلی یہ پروسیس کر کے جو ہم آن اسکرین دیکھ رہے ہوتے ہیں, جی اسکرین پہ ہوتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ 450 کلومیٹر ریڈیس میں, کراچی سے 450 کلومیٹر چاروں طرف کے ایریا کو کور کرتا ہے. اس میں جو بھی کلاؤڈ ماس آتا ہے تو پھر وہ ڈیٹیکٹ کر کے آپ کو اسکرین پر دکھاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اس کی انٹینسٹی وہ لیجنڈ ساتھ میں دیا ہوتا ہے کہ اس بادل میں کتنی رین فال پروڈیوس کرنے کی پوٹینشیل ہے, اور پھر اس کی ساتھ ساتھ موومنٹ دکھاتا دیکھ سکتے ہیں ہم, اور پھر بادلوں کی جو ہے نا اس کی باٹم, اس کی اونچائی, یہ مختلف پروڈکٹس ہیں, مختلف فیچرز ہیں جو اس میں ہم وہ کر سکتے ہیں. دوسری اس کی اضافی فیچر یہ ہے کہ 200 کلومیٹر کے اندر 200 کلومیٹر کے ریڈیس میں جو میکسیمم ایسٹیمیٹڈ ونڈ ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے کہ جب سٹارمی قسم کے کلاؤڈز اپروچ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ونڈ بھی بہت تیزی سے گسٹ کرتی ہے, آندھی آتی ہے. تو اس آندھی کی یا اس کی ایسٹیمیٹڈ ونڈ آپ کو دکھائے گا کہ یہ اتنے سپیڈ کی ونڈ چل سکتی ہے اس میں. ناظرین, اس وقت میں پہنچ چکا ہوں ریڈار روم کے اندر. میں دکھانا چاہوں گا یہ جو آپ کو اوپر ڈش نما نظر آ رہا ہے, یہ ریڈار ہے جو کہ جاپان کی طرف سے جو ہے یہ اکوپمنٹ جو ہے وہ لگایا گیا ہے, اور کہاں اس کا جو بھی ریڈیس ہے اس کے اندر یہ بتا دیتا ہے کہ کہاں کتنی بارش ہوگی اور اس کی انٹینسٹی کتنی ہے. سمندر کے اندر جو طوفان بنتے ہیں وہ تک جو ہے یہ ریڈار پہلے بتا دیتا ہے, اور یہ ایک اچھا اضافہ ہے ویدر اسٹیشن کے اندر, اور اس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا
گا کہ کہاں کتنی بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے. یعنی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت میرے ساتھ ماہر مالیات ڈاکٹر عامر موجود ہیں, ان سے بات چیت کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پوری دنیا کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے, تبدیل ہو رہا ہے. خاص طور پہ میں بات کروں گا کراچی کی. کراچی کو کتنے خطرات آگے لاحق ہیں, اور جو چینجنگ ہو رہی ہیں اس سے کیا کیا پرابلم ہو سکتے ہیں, اسے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, پاکستان جو ہے وہ اس وقت کلائمیٹ چینج کی ہٹ لسٹ میں 5ویں نمبر پر آ گیا ہے. جو بھی IPCC کی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق اس وقت پاکستان 5ویں نمبر پر ہے. اور کلائمیٹ چینج میں پاکستان کا جو سب سے ہائیلی ولنریبل ایریا ہے وہ ہمارا سندھ کا کوسٹل ایریا ہے, جس میں کراچی بھی شامل ہے. تو اگر ہم پچھلے 60-70 سالوں کے کلائمیٹولوجیکل ڈیٹا کی بات کریں تو اس میں درجہ حرارت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ وہ درجہ حرارت ہے جس کو ہم کم سے کم درجہ حرارت میں کہتے ہیں. تو کم سے کم درجہ حرارت میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, اور 2025 تک یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اضافہ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک متوقع ہے. اسی طریقے سے جو ہمارا مونسون کا سسٹم ہے, گزشتہ 15 سالوں میں مونسون کا سسٹم جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہو چکا ہے, اور ہمیں جو ہے وہ اریٹک پیٹرن ملتا ہے رین فال کا, یعنی کہ کبھی زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں اور کبھی کم بارشیں ہو جاتی ہیں. تو یہی وجہ ہے, بارشوں میں پچھلے 10 سالوں میں 15% تک کمی آئی ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو مونسون کا سسٹم ہمارا جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو چکا ہے, اور ہمارے پاس کچھ اس طرح کے ایونٹس آ رہے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنے سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا, گرمی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا, بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. پچھلے 5 سالوں میں اتنی زیادہ بارشیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی, لیکن 2020 میں 2021 میں ہمیں کچھ بارشیں نظر آئی ہیں. لیکن اگلے 5 سالوں میں 2026 تک جو ہم ڈفرینٹ ماڈلز کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 5 سے 6 سالوں میں بارشوں میں مزید کمی ہوگی, درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا, جس کی وجہ سے کراچی اور سندھ بہت بری طرح متاثر ہوگا. اس کا اثر جو ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ کے اوپر بھی ہو رہا ہے. بہت سارے انوائرمنٹل پرابلمز جہاں کراچی میں موجود ہیں, جس میں سالڈ ویسٹ کا مسئلہ ہے, ایئر پولوشن کا مسئلہ ہے, وہاں پر کلائمیٹ چینج کا جو پرابلم ہے وہ بھی ٹاپ آف دی لسٹ ہے. یہ چیز کراچی میں اربن ہیٹ ویوز کو بھی جنریٹ کر رہی ہے. اربن ہیٹ ویوز کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ کراچی میں بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. ہم نے ہائی رائز بلڈنگز بنانی ہیں, ہم نے اپنے گھروں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے AC لگوا لی ہیں. تو AC کے آؤٹرز جو ہم باہر کی طرف لگاتے ہیں, ہم اپنے گھر کو تو ٹھنڈا کر لیتے ہیں, لیکن آؤٹر سے جو ایگزوشن ہو رہا ہے جس کی نتیجے میں ٹیمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے, پھر ہم ایسی ایکٹیویٹیز کو ابھی تک کم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں جس سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایمیشن ہو رہا ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 15 سالوں میں ایک چیز ہم انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کلائمیٹ چینج انڈیوسڈ ڈیزیزز, کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو پہلے نہیں تھیں وہ اب آ گئی ہیں. جیسے ڈینگی بہت کامن ہوتا چلا جا رہا ہے, ملیریا بھی اب بہت زیادہ کامن ہے, واٹر بورن ڈیزیزز میں بھی بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. ایک تو پانی اویلیبل نہیں ہے سندھ کے کوسٹل ایریاز میں, سی واٹر انٹروژن ہونے کی وجہ سے جو ہمارے ریور انڈس کی کریکس ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. کراچی میں جو ہماری ریور انڈس کی کریکس ہیں جس میں کورنگی کریک ہے, گزری کریک ہے, ریڑھی کریک ہے, اس کو ہم نے پالوشن کی نظر کر دیا ہے. تو واٹر کا بھی بہت زیادہ جو ہے ایشو ہے. جو پانی اویلیبل ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے, اور اس میں پیتھوجینک مائکرو آرگینزم جو ہے وہ اپنا بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ درخت جو بنیادی ضرورت ہے, میرے خیال سے زمین کی بھی ضرورت ہے, یہ کتنا اہم ہے ہمارے لیے, کیونکہ کراچی کے اندر درخت تو ختم ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں, درخت لگانے چاہیے, اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پر ہم یہ بات کہہ چکے ہیں. میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ آپ لوکل اسپیشیز کو سپورٹ کریں, آپ درختوں کو لگائیں, آپ بے شک ایک درخت لگائیں لیکن آپ اس کو اون کریں. اپنی لائف اسٹائل کو بھی ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے انوائرمنٹل پرابلمز بڑھ رہی ہیں اور پھر کلائمیٹ چینج جیسے خطرناک ڈیزاسٹرز کی طرف ہمیں لے کر جا رہی ہیں. تو درختوں کو بھی لگانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انوائرمنٹ کے جو باقی مسائل ہیں جس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ریلیشن کلائمیٹ چینج سے, گلوبل وارمنگ سے اور باقی جو ایشوز ہیں ایئر پولوشن کے, واٹر پولوشن کے, نوائز کے, سالڈ ویسٹ کے, اس سے بھی کنیکٹڈ ہے. ہمیں ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہوگا, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انوائرمنٹل اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہر آدمی کو اس کے مطابق اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اویئر ہو سکے کہ وہ جس انوائرمنٹ میں زندہ ہے اس کو کس طرح سے اپنے لائف اسٹائل کو مینٹین کرنا ہے, اپنے انوائرمنٹ کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہماری جو آنے والی جنریشن ہے ہم ان کو کچھ بھی نہیں دے سکیں گے. بالکل. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے درختوں کی بات جس طرح سے, یہ درخت بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح پانی ہو گیا, پانی تو ہمارے پاس ویسے بھی جو پینے کا ہے, سمندر ایک ہے ہمارے پاس, لیکن سمندر کا پانی بھی ایسا ہے کہ جو ہم فلٹر نہیں کر رہے نا. جو سیوریج کا پانی ہے ہمارا وہ بھی سارا سمندر کے اندر جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ڈیفینس کلفٹن سارا پانی جو ہے وہ سیوریج کا
سمندر کے اندر جا رہا ہے. کوئی فلٹر پلانٹ نہیں لگا ہوا کہ فلٹر کر کے اس کو سمندر میں ڈالا جائے. تو آنے والے وقتوں میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پانی کی بھی پرابلم ہو سکتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس ڈیم تو اتنے ہیں نہیں کہ ہم بارش کا پانی اس کو اسٹور کر سکیں. تو آنے والے وقتوں میں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ بھی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہیں. دیکھیے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہماری جو ہائیڈرولوجیکل سائیکل ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو چکی ہے. گراؤنڈ واٹر کو یوز کر رہے ہیں, اور گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ بارشوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, اور جس تیزی سے لوگ گراؤنڈ واٹر کو یوز کر رہے ہیں, لوگوں نے RO پلانٹس کی دکانیں بھی لگا دی ہیں, تو جس تیزی سے گراؤنڈ واٹر یوز ہو رہا ہے اتنی تیزی سے وہ ریچارج نہیں ہو رہا. سمندر سے ہم ڈی سیلینیشن پلانٹ لگا کر پانی حاصل کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم اپنے ویسٹ واٹر کو ٹریٹ کر کے ڈمپ کریں. ہمارے پورے کراچی کا جو ویسٹ ہے انٹریٹڈ ڈومیسٹک اور انڈسٹریل ویسٹ جو ہے وہ ملیر اور لیاری کے ذریعے سمندر میں جا رہا ہے, جس میں ورائٹی آف ہیوی میٹلز موجود ہیں جو کہ ٹاکسک ہیوی میٹلز ہیں, پیسٹی سائڈز موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹریٹ کر کے ڈمپ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے بغیر ہم سمندر کے پانی کو کنورٹ نہیں کر سکتے فریش واٹر میں. تو پاکستان آلریڈی واٹر اسکارس کنٹری ڈکلیئر ہو چکا ہے, اور جس طرح سے پچھلے 25 سالوں میں ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی, ہم نے ڈیمز نہیں بنائے, ہم نے واٹر کے جو ریسورسز تھے ہم نے اس کو ضائع کر دیا, ہم نے اس کو ویسٹ واٹر میں کنورٹ کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں سے ہمیں یہ میسج بھی آگے دینا چاہیے کہ ہمیں پانی کو بچا کر استعمال کرنا چاہیے, اور ایسی ٹیکنیکس کے اوپر جانا چاہیے جس کے اوپر جو ہے ہم واٹر کو سیو کر سکیں, واٹر کو کنزرو کر سکیں. حکومتی سطح پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ واٹر کے کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ واٹر کی کوالٹی کو بھی جو ہے وہ مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ صرف کوانٹٹی اگر آپ کے پاس آ جائے گی تو آپ اس کوانٹٹی کو سپلائی تو کر دیں گے, لیکن اگر وہ پانی بیماریوں کا باعث بنے گا تو وہ اور آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا, آپ کی کاسٹ کو بڑھائے گا, آپ کی بیماریوں کی کاسٹ کو بڑھائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں واٹر کی کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ واٹر کی کوالٹی کے لیے بھی پلاننگ کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ ایز اے سیلف میں خود مطلب کیا کر سکتا ہوں اس زمین کو بچانے کے لیے اور کراچی کا موسم چینج کرنے کے لیے, تاکہ اویئرنیس ہم آگے تک بھی پہنچا سکیں, جو جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان تک بھی پہنچ سکے کہ ایز اے سیلف آپ خود کیا کر سکتے ہیں اور اس کو بہتر کر سکتے ہیں. دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم اپنا سکتے ہیں اور بہت مشکل نہیں ہے. سب سے پہلے اگر ہم سالڈ ویسٹ کی بات کریں تو ہمیں پلاسٹک بہت زیادہ نظر آتا ہے. اگر ہم اپنے سے پہلے والی جنریشن کو دیکھیں تو وہ کپڑے کے تھیلے استعمال کرتے تھے, برتن استعمال کرتے تھے, ہم نے پلاسٹکس کا سہارا لے لیا. تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہمیں پلاسٹک بیگس کو جو ہے وہ کم سے کم استعمال کرنا چاہیے, پیپر بیگس کی طرف یا کپڑوں کے جو تھیلے ہوتے ہیں اس کی طرف آنا چاہیے. ہمیں نیچرل انوائرمنٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے, ہمیں درختوں کو لگانا چاہیے جس سے ورائٹی آف اسپیشیز ہوگی, ہمیں بایو ڈائیورسٹی کو بڑھانے کی ضرورت ہے, ہمیں واٹر کو سیو کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جس سے ایئر پالوٹنٹس جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں جو کہ ایئر کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور جو ہے وہ ٹاپ آف دی لسٹ ہو جاتا ہے, کبھی کراچی اور لاہور ٹاپ 10 میں آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں, کیونکہ اسی انوائرمنٹ میں ہمیں زندہ رہنا اور اسی انوائرمنٹ میں ہمیں سانس لینی ہے. تو ہمیں اون کرنا ہوگا اپنی انوائرمنٹ کو, اور یہ ہر کسی کو اون کرنا ہوگا. اور اس کے لیے سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم اتنے میسیجز فارورڈ کرتے ہیں, جہاں ہم اتنی چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں, وہاں پہ ہمیں انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ چیزوں کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے, اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. ایک عام آدمی تک بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ میں انوائرمنٹ کے اوپر کیوں سیو کروں, انوائرمنٹ کو میں کیوں بچاؤں جب میرے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں, میرے بدن پر پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے. تو ہمیں بیسک فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے. اسکولز کے لیول پر, کالج کے لیول پر, یونیورسٹی کے لیول پر تو اس کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں, لیکن پریکٹیکلی ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی ہے. تو بیسیکلی ہمیں اپنے لائف اسٹائل کو اس طرح سے سیٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو سیو کر کے سسٹینیبلٹی کی طرف چلے جائیں. دراصل ہمیں سسٹینیبلٹی کو اچیو کرنے کی ضرورت ہے, پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم انوائرمنٹل پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں. گرین ٹیکنالوجیز کو ہم یوز کر سکتے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں سولر پینلز کا بہت زیادہ رواج ہے, ونڈ انرجی کو لوگ یوز کر رہے ہیں. یہ کام اگر 15 سال پہلے ہو جاتا, جس وقت لوگ جنریٹرز خرید رہے تھے جس کی وجہ سے نوائز پالوشن کے ایشوز تھے, ایئر پالوشن کے ایشوز تھے, اگر یہ کام پہلے کر لیا جاتا تو آج شاید سچویشن ڈفرینٹ ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں گرین انرجی کو, سسٹینیبل انرجی کو, رینیویبل ریسورسز کو یوز کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جن لوگوں کے پاس ایکسپرٹیز ہیں میں ان سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا آپ کے چینل کے حوالے سے کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں, لوگوں کو اویئر کریں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, تبھی تبدیلی آ سکتی ہے. ادروائز یہ صرف زبانی باتیں رہ جائیں گی اور یہ انوائرمنٹ اور یہ پاکستان کا سب سے زبردست شہر کراچی جس کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے, یہ تباہ و بربادی کا شکار ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمندر کی سطح میں جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے, پانی کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور وہ بھی میرے خیال سے کراچی کے لیے جو خطرے کی علامت ہے. اضافہ ہو رہا ہے, ہم اس سے نبٹ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سی واٹر انٹروژن بڑھتا چلا جا رہا ہے, اینڈ دس از ون آف دی امپلیکیشن آف کلائمیٹ چینج. ہم مینگرووز پلانٹیشن کی طرف جا سکتے ہیں, وہ بھی ہم لوگ کاٹتے جا رہے ہیں, وہ بھی ہمارے پاس ختم ہوتے جا رہے ہیں. مینگرووز آپ کے لیے اس طرح ہے جس طرح سرحد پر کھڑا ایک سپاہی ہوتا ہے. تو یہ جو مینگرووز ہیں ہم اس کو اگر کاٹ دیں گے
تو ہمیں فلڈ سے کون بچائے گا, ہمیں باقی چیزوں سے پھر کون بچائے گا. تو میں سمجھتا ہوں مینگروف جو ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, مینگروف کی اسپیشیز ہمیں لگانی چاہیے تاکہ مینگروف ایکو سسٹم ڈیولپ ہو. وہ نہ صرف ہمیں سیلاب سے اور باقی خطرات سے بچائیں گے بلکہ جو میرین انوائرمنٹ ہے اس کے لیے غذا کا باعث بھی بنیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی بالکل, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں خود اپنے آپ کو جو ہے وہ چینج کرنا ہوگا. پلاسٹک بیگز جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو ترک کرنا ہوگا, کپڑے کا تھیلا اس کی جگہ آپ لوگ استعمال کر لیں, اور ہر شخص جو ہے وہ درخت لگائے. ہر ایک کا جو زور ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں, کیونکہ یہی آپ لوگوں کی زندگی ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. کچھ لوگوں سے بھی بات چیت کرنا چاہوں گا, خاص طور پہ کراچی کا جو یوتھ ہے کہ وہ کتنا ایکٹیو ہے ہمارے ماحول دوست بنانے کے لیے. السلام علیکم. السلام. بتائیں گے کہ ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے, ماحول دوست نہیں رہا کراچی کے, خاص طور پہ ٹیمپریچر انکریز ہوتا جا رہا ہے. تو آپ ایز اے خود مطلب کیا دیکھ رہے ہو, کس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں, اس میں بہتری لا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہمیں درخت لگانا ہے. اس کے علاوہ ہم دوسری چیزیں جیسے ہمارے فیولز وغیرہ, ہم الیکٹرک کارز کے اوپر آ سکتے ہیں. ہمارے گھر کے اندر کے الیکٹرک وغیرہ کی جیسے اگر بجلی آ رہی ہے تو ہم اس کو شفٹ کر سکتے ہیں سولرز کے اوپر. تو یہی سب سے زیادہ مین اور میجر چیزیں ہیں جو کہ ہم ایٹ دس ویری انسٹنٹ ایزیلی کر سکتے ہیں. آپ کے اپنے گھر میں کتنے درخت لگے ہوئے ہیں؟ میرے گھر میں خود سے جو میں نے ایک ابھی ریسنٹلی لگایا ہے, اور اس کے علاوہ میرے دادا کے زمانے سے تو ہمارے لگے ہوئے ہیں کچھ 3 سے 4 درخت لگے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے اپنی گلی کو بھی ابھی تھوڑا سا رینوویٹ کیا تو اس میں ہم نے درخت خود لگائے ہیں. اچھا, ہمارا پروگرام جو ہے وہ آج ہم اویئرنیس دے رہے ہیں کہ کلائمیٹ کو کس طرح سے ہم بہتر کر سکتے ہیں, ماحول دوست بنا سکتے ہیں. تو کوئی میسج دینا چاہو گے اپنے جیسے جو تمہاری یوتھ ہے, جو دوست ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو کیا میسج دینا چاہو گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو جیسے حضور نے بھی ہمیں کہا ہے کہ درخت لگانا سنت ہے, تو اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. اگر ہم اس کو کنسیڈر کریں تو ایک ایز اے یوتھ سب سے انیشیل لیول پہ کچھ بھی اگر کر سکتے ہیں, درخت تو سب لگا ہی سکتے ہیں. تو ایٹ دس ویری اسٹیج تو ہمیں درخت لگانے چاہیے. انیشیل اسٹیپ اس کو رکھیں اور اس کے بعد پھر آگے پھر باقی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. درخت بہت ضروری ہیں لیکن وہ لوگ کاٹ دیتے ہیں. تو اسلام آباد کے اندر یہ قانون ضرور ہے کہ وہاں پہ جو درخت ہے اس کو آپ سی ڈی اے کی اجازت کے بغیر نہیں کاٹ سکتے. اب حیرت کی بات ہے کہ وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے لیکن وہ قانون کسی اور شہر میں ہمیں نظر نہیں آتا. تو یا تو اس طرح کے قوانین بنائے جائیں کہ جی اگر آپ گھر بنا رہے ہیں, آپ کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں, تو پھر ایک درخت بھی ضرور لگائیں کم از کم. یہ جو نالاس جن کے آس پاس انکروچمنٹ ہو چکی ہے اس کے لیے بھی ہم ایکٹیولی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح افیکٹو وے میں کام کر سکتے ہیں ٹاؤن پلاننگ کے حساب سے. پلس یہ جو ہمارے ویسٹ مینجمنٹ ہے, اور کراچی کا میجر ایشو اس وقت یہی چل رہا ہے کہ ہم کس طرح اپنے ویسٹ کو یوٹیلائز کر سکیں. تو اس حساب سے کچھ 2-3 NGOs اس پہ کام بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے کچی آبادیز کے لیے گھر بنا دیے ہیں اسی ویسٹ مینجمنٹ کو ہی گاربیج کو ہی یوٹیلائز کرتے کرتے. تو یس, اگر ہم اسٹوڈنٹس ہی اس کے لیے کام نہیں کریں گے اور اسٹیپ فارورڈ نہیں ہوں گے تو کون کرے گا اس کے لیے؟ ایز این اسٹوڈنٹس ہمیں باقی سب کو ایجوکیٹ کرنا ہے نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے. درخت نہ صرف ہمارے لیے ضروری ہیں, یہ وائلڈ لائف کے لیے بھی بہت ضروری ہیں, برڈس کے لیے, اور بہت ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہڈن ہوتی ہیں, ان کو آج تک ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. انسیکٹس ہوتے ہیں کئی طرح کے, تو ان کے لیے بھی ضروری ہے. وہ سب نہیں ہوگا تو پھر وہ ہمارے لیے ہارمفل بن سکتے ہیں. جب ان کا اپنا ایک ہیبیٹیٹ چینج ہو جائے گا تو ہمارے لیے ہارمفل بن سکتے ہیں. جب ہم کراچی میں کلائمیٹ چینج کی وجوہات دیکھتے ہیں تو اس میں سے جو پہلی وجہ ہے جو اور سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ ہے وہ یہ کہ ہمارا بلٹ انوائرمنٹ کراچی کا چینج ہو گیا ہے. اچھا جی, بلٹ انوائرمنٹ کیسے چینج ہوا ہے کہ کراچی کی جو اسکائی لائن ہے, اگر آپ فضا میں دیکھیں گے تو آپ کو بلند و بالا عمارتیں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایک فیکٹر شامل ہوتا ہے اور جو اس کو ایگریویٹ کرتا ہے, بڑھاتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو یہ بلند و بالا عمارتیں ہیں یہ کوئی پلانڈ نہیں ہے, موسٹلی انفارمل ہیں. انفارمل سیٹلمنٹس ہیں جو آپ کو فضا میں نظر آتی ہیں. اچھا, یہ جو انفارمل سیٹلمنٹس ہیں یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ ہیٹ کو ٹریپ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. سورج کی روشنی ہمیشہ سے جتنی پڑ رہی تھی وہ اب بھی اتنی ہی پڑتی ہے, اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوئی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب سورج کی روشنی میں تو کمی پیشی نہیں ہوئی ہے, لیکن ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو گیا سمرس میں نا سٹیز کا, ہماری کراچی سٹی کا. تو اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کی بلڈنگس ہیں,
جب ہیٹ ان کے اوپر پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہیٹ ٹریپڈ ہو جاتی ہے ان بلڈنگس میں, کیونکہ وی ہیو ورٹیکل اسٹرکچرز پریزنٹ سائڈ بائی سائڈ. تو وہ جو ہیٹ ٹریپ ہوتی ہے وہ جو پھر اس کو واپسی فضا میں جانے کا وہ چانس نہیں مل رہا ہوتا. جب وہ فضا میں واپسی نہیں جا رہی ہوتی تو آپ کے شہر کا ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس ایفیکٹ کو پورے جو کمبائنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اربن ہیٹ آئلینڈ ایفیکٹ. ہمارے شہر میں جو گرمی ہے وہ ہمیشہ سے اتنی ہی پڑتی تھی, ٹھیک ہے نا. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ سورج نے زیادہ گرمی دینی شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. ہوتا یہ کہ ہمارا جو بلٹ انوائرمنٹ ہے جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہماری ہائی رائز اسٹرکچرس ہیں, اور وہ بھی ان پلانڈ اور انسسٹینیبل اسٹرکچرس ہیں, ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہیٹ ٹریپ ہونے لگ گئی ہے. اور جب ہیٹ ٹریپ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے رات میں بھی اب کراچی کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے. پہلے آپ دیکھتے تھے کہ رات میں ٹھنڈا ہو جاتا تھا کیونکہ سمندری ہوا چلتی تھی, اور شہر بانسبت دن کے رات میں ٹھنڈا ہو جاتا تھا. لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ رات میں بھی ہمارا شہر ٹھنڈا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ جو ہیٹس ہیں وہ ٹریپڈ رہتی ہیں. اور دوسری وجہ یہی اگین جو پولوشن ہے وہ سب سگنیفیکنٹ رول پلے کرتی ہے اس جو کہہ سکتے ہیں گیسز ہیں ان کو ٹریپ کرنے میں, جو سن ریز ہیں ان کو مزید جو ہے نا کنفائن کرنے میں. جو درخت ہیں وہ کاربن سنک ہوتے ہیں, لائک آپ کہہ سکتے ہیں کسی بھی شہر کے لنگس ہوتے ہیں درخت. اگر آپ کراچی میں دیکھیں تو لاسٹ 20 to 25 ایئرس میں ایز سچ کوئی آپ سسٹینڈ ایفرٹ نہیں ہوئی پلانٹیشن کی. پلانٹیشن ہوئی ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ بالکل نہیں ہوئی, لیکن وہ نا ڈس جوائنٹڈ ہے. جیسے KMC نے اپنے درخت لگا دیے, کنٹونمنٹ بورڈ کی اپنی ایفرٹ ہو گئی, اور ڈسٹرکٹ میونسپل اتھارٹیز ہیں ان کی اپنی ایفرٹس ہیں. تو دیر از نو سچ جو آپ کہہ سکتے ہیں ایک سٹی لیول پہ کوئی ایفرٹ نہیں ہے. مطلب ہر ادارہ اپنے طور پہ اپنے طریقے سے درخت لگا دیتا ہے. تو اٹس ناٹ سم تھنگ کہ آپ جیسے آپ KPK میں دیکھتے ہیں ایک یونیفارمڈ ایفرٹ تھی جس میں سارے مطلب لائک جو آپ اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو آن بورڈ لے کر ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک میسو لیول پہ پلانٹیشن کی گئی. وہ ہمیں کراچی میں نظر نہیں آتی. تو اگر میں تو ایون یہ سوچتی ہوں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں گرمی بڑھتی رہے گی, بیکاز نہ ہم درخت لگا رہے ہیں, نہ ہم انفارمل سیٹلمنٹس کو روک رہے ہیں. بلٹ انوائرمنٹ ہماری کنٹینیوسلی جو ہے وہ ہیزرڈیس ہے ہمارے لیے, کیونکہ اس پہ کوئی گورننس نہیں ہے, کہ اس کو کوئی ریگولیشن نہیں ہے, زوننگ ریگولیشنز پہ عمل درآمد نہیں ہے. تو اگر آپ نیکسٹ 25 سالوں میں بھی دیکھیں گے نا تو کراچی کی انوائرمنٹ اسی طرح خراب ہوتی ہی رہے گی. تو ہمارا جو رول ہونا چاہیے فیوچر میں, ایون پریزنٹ سیناریو میں بھی, وہ یہی ہے کہ درخت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک سسٹینڈ ایفرٹ کرنی ہوگی. کیا کلائمیٹ چینج ہمارے شہر کا مسئلہ ہم سمجھتے ہیں؟ تو یا میں پالیسی سرکلز میں پوچھوں تو آنسر وڈ بی کہ لائک ہاں ہے, ٹھیک ہے. یا میں اگر اسٹوڈنٹ سے پوچھوں دے وڈ بی لیسٹ اویئر آف دا امپیکٹس آف کلائمیٹ چینج اور دا ریزنس آف کلائمیٹ چینج. تو فرسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ریزنس آف کلائمیٹ چینج. وی فرسٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ کلائمیٹ چینج از, یہ خود کیا ہے کلائمیٹ چینج. اینڈ تھرڈ جو لیول پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج سے لوگوں کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کی آپ کہہ سکتے ہیں اس میں ایک ٹرم یوز ہوتا ہے کلائمیٹ اڈاپٹیبلٹی, مطلب لائک کلائمیٹ چینج از دیئر اینڈ اٹ ول کنٹینیو ٹو ہیپن. آپ کیسے اڈاپٹیشن کر سکتے ہیں, آپ کیسے وہ میجرز لے سکتے ہیں کہ جو کلائمیٹ چینج کا ایفیکٹ ہے وہ آپ پہ کم ہو. اچھا جی, اویئرنیس کے لیے یہ ہے کہ آپ نا فائن کریں. جیسے اسلام آباد میں درخت کاٹنے پہ فائن ہے, ایون ہنزا میں جو ہے وہ لاز بہت اسٹرکٹ ہیں, لاہور میں اسٹرکٹ ہے, تو وائی ناٹ ان کراچی. ایون میرے گھر کے سامنے بھی درخت کٹ رہا ہوتا ہے, وی آر لائک اوکے کاٹ دیں. مطلب کون ہے, ہم کس کو کمپلین کریں گے؟ کوئی نمبر ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر کے سامنے درخت کٹ رہا ہو تو آپ فلاں نمبر پہ نمبر ڈائل کریں اور فوراً کمپلین. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیشنل پرائیورٹی نہیں ہے. مطلب آپ دیکھ رہے ہیں ہماری گورنمنٹ کی پرائیورٹی نہیں ہے, کوئی بھی کاٹ دے. کون سی FIR کرتی ہے درخت کٹنے پر؟ اگر آپ یہ ایک آپ اس پہ انفورسمنٹ اسٹرکٹ کروائیں, جو کاٹے اس کو پینلائز کروائیں, اور جو پنشمنٹ ہے وہ لائک اوپنلی رکھیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنے لوگوں کو جیل ہوئی ہے درخت کاٹنے پہ. ایون لوگ ماسک بھی تو پہن رہے ہیں نا, کیونکہ آپ کو مال میں نہیں انٹر ہونے دیا جائے گا, اور لوگ ویکسین بھی لگوا رہے ہیں, دو دے ور ناٹ انیشلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایگری ٹو اٹ, بٹ جب ان کو لائک لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ایکشن لیا تو سب نے وہ کیا. تو وائی ناٹ ود دا ٹری پلانٹیشن. مظفر آباد میں دیکھیں اب گرمی ہوتی ہے, ایبٹ آباد میں گرمی ہوتی ہے, ایون کوئٹہ میں بھی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور 5 سے 6 ڈگری کا فرق آیا کوئٹہ کے ٹیمپریچر میں. تو کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری اربنائزیشن کتنی ہو گئی ان علاقوں میں؟
ٹھیک ہے نا. اربنائزیشن دیکھیں آپ, پاپولیشن گروتھ دیکھیں آپ, بلٹ انوائرمنٹ دیکھیں, کیا وہ سب چینج نہیں ہوئی؟ کوئٹہ اگر آپ 10 سال یا 15 سال پہلے دیکھیں, 20 سال پہلے دیکھیں, جب وہ ایک سرٹن ٹیمپریچر کوئٹہ کا ہوا کرتا تھا, اب وہ نہیں ہے. تو کراچی کی, کوئٹہ کی وہ پاپولیشن بھی نہیں ہے, کوئٹہ کا وہ بلٹ انوائرمنٹ بھی نہیں ہے, اور آپ کہہ سکتے ہیں کوئٹہ کی جو جیوگرافی تھی, جو نیچرل ٹیرین تھا, وہ بھی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گلوبل وارمنگ نہیں ہے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ کلائمیٹ چینج نہیں. اوبیسلی کلائمیٹ چینج ہے. کلائمیٹ چینج کیا ہوتا ہے؟ کوئٹہ کا کلائمیٹ کیا چینج نہیں ہوا؟ کیا کوئٹہ کا بلٹ انوائرمنٹ چینج نہیں ہوا؟ کیا کوئٹہ کی جو ہے جیوگرافیکل ٹیرین نہیں چینج ہوئی؟ یہ چینج ہوئی ہے نا. That's localized climate change. And yes, کراچی میں بھی جو climate change ہے, that's all localized. اور yes, it has, آپ کہہ سکتے ہیں occurred, اور اس کے consequences ہم دیکھ رہے ہیں. ناظرین, آج کے پروگرام میں ماہرین ماحولیات سے ایک بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ہر انسان کو درخت جو ہیں وہ لازمی لگانا ہوں گے. کم سے کم 1 درخت لگائیں, اور زیادہ سے زیادہ 3 درخت اگر ایک آدمی لگائے گا تو میرے خیال میں شاید ہماری کراچی کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو سکے. اور آج کا پروگرام صرف اسی لیے تھا تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آ سکے کہ درخت ہماری زندگی میں کتنے ضروری ہیں, ہماری زمین کے لیے کتنے ضروری ہیں. ان درختوں کی کٹنگ نہ کیجیے, ان درختوں کو لگائیں, کیونکہ جب پودا لگایا جاتا ہے اس کو بڑا ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے, اور یہ ہمارے لیے آکسیجن کا کام کرتے ہیں. اگر ہمیں اس کراچی کا موسم واپس ویسا ہی کرنا ہے جیسے آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے تھا, تو اس کے لیے درخت لازمی لگانا ہوں گے, کیونکہ آنے والے وقتوں کے اندر جو خطرات تھے اس سے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ ہمارے لیے آگے آنے والا جو موسم ہے وہ کس طرح سے رہے گا. کراچی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ انکریز دن بہ دن ہوتا جا رہا ہے, اس کو واپس کیسے لایا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے صرف اور صرف کہ اپنے ہاں درخت لگائیں. درخت جو ہے وہ بنیادی انسان کی ضرورت ہے, اس زمین کی بنیادی ضرورت ہے. پروگرام آج پاکستان کی آواز کے ساتھ کیمرہ مین شجاعت اور شہریار ساجد کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.